بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ سب کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شعبان اب رخصت ہوا چاہتا ہے۔ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے شعبان کا۔ اس آخری عشرے کے بارے میں ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ابو سلط نے روایت کی ہے کہ شعبان کے آخری عشرہ میں امام علی رضا کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ اے ابو سلط، ماہ شعبان کا زیادہ حصہ گزر گیا، یہ اس کا آخری عشرہ ہے، لہٰذا ابھی بھی وقت ہے۔ جو کوتاہیاں اس ماہ کے گزرے دنوں میں کی ہیں، اس کے باقی ماندہ دنوں میں تلافی کر لو۔ جو فائدہ بخش ہو وہ کام انجام دو۔ زیادہ دعا اور استغفار کرو، تلاوت قرآن کرو اور گناہوں سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، تاکہ جب ماہ رمضان آئے تو خدا کے لیے خالص ہو جاؤ۔ کسی کی امانت اور حق اپنی گردن پر نہ چھوڑو مگر یہ کہ ادا کر دو۔ کسی کی جانب سے اپنے دل میں کینہ بھی نہ رکھو مگر یہ کہ نکال دو۔ جو گناہ کیا ہو اسے ترک کر دو۔ خدا سے ڈرو، اس پر توکل کرو، ظاہر اور پوشیدہ امر میں، اور جو خدا پر توکل کرے خدا اس کے لیے کافی ہے۔ اس مہینے کے باقی دنوں میں اس دعا کو بہت زیادہ پڑھو۔ عربی میں دعا یہ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اگر تو نے ہمیں شعبان کے گزشتہ دنوں میں نہیں بخشا ہے تو جو باقی رہ گیا ہے اس میں ہمیں بخش دے۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ میں جب بھی یہ چیزیں پڑھتی ہوں اور دیکھتی ہوں تو بہت حیرت میں رہ جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم ہر ایک بات میں جھلکتا ہے، ہر ایک بات میں۔ شعبان کا کسی نے شروع عشرہ، دوسرا عشرہ اگر رہ گیا، روزہ نہیں رکھا، کوئی عبادت میں کوتاہی رہ گئی کیونکہ اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، تو وہ مایوس پھر بھی نہ ہو۔ ابھی بھی جو وقت باقی بچا ہے اس کو استعمال کر لے، کیونکہ اللہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ آپ نے وہ تو سنا ہی ہوگا کہ کسی نے رابعہ بصری سے پوچھا تھا کہ اللہ کے دروازے پر دستک دو تو وہ کیا کھل جاتا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ شاندار! پہلے تو مجھے یہ بتاؤ، کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ توبہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ کیا خوبصورت بات ہے۔ اور میں اب یہ جب پڑھ رہی ہوں شعبان کے آخری ایام کی فضیلت، اس میں کیے اعمال کی فضیلت، تو واقعی مجھے پورا کامل یقین کہ واقعی کبھی بھی اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، ہمیں تو بس صرف ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے۔ تو ناظرین کرام، میں آگے بھی اب تفصیل کے ساتھ جو یہ ایام اور خاص طور سے یہ جو آخری بدھ، جمعرات اور جمعہ شعبان کا آ رہا ہے، اس سے متعلق کچھ وظائف روزانہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ابھی کے لیے میں ایک چیز خاص بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں، وظیفے اور تسبیح میں ایک بنیادی فرق ہے، اور اس پہ بھی انشاءاللہ ایک تفصیلی مدلل آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی۔ مختصراً یہ کہ تسبیح تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ دنیا کا ہر ذرہ کر رہا ہے، پہاڑ، سمندر، چرند، جاندار، بے جان، سب آسمان اور زمین، خلا میں ہر جگہ اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے۔ تسبیح کا یہی مطلب ہے کہ جس کے کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے دل کو، اپنی زبان کو اس سے خالی نہیں چھوڑنا، تاکہ شیطان کا حملہ نہ ہو سکے اور وہ آپ کو بہکا نہ سکے۔ وظیفہ یقیناً کچھ شرائط کے ساتھ اور کچھ قیود و ضوابط کے ساتھ ہوتا ہے،
اس کے اپنے ہی ایک ٹائم ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں، لیکن تسبیح وہ آپ ہر لمحہ تسبیح کے لیے کوئی مکروہ وقت کبھی نہیں ہے، اور نہ ہی دن رات، نہ ہی تاریخ، نہ ہی کسی لمحے کا، کیونکہ کوئی بھی مخلوق بغیر تسبیح کے اللہ نے نہیں بنائی۔ تو اب ہمارا آخری عشرہ ہے نا، تو اس کی دو تسبیحات آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ہر لمحہ کرنی ہے۔ دو تسبیحات کون سی؟ پہلی استغفار، کوئی سا بھی استغفار جو آپ کو آسان لگے، جو آپ کی زبان پر آسان ہو، وہ استغفار، اور دوسرا درود پاک۔ اور کون سا درود پاک؟ کوئی سا بھی جو آپ کو آسان لگے، سب سے چھوٹا درود پاک جو آپ کو لگتا ہے اور آسان لگتا ہے آپ پڑھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تسبیح کرنی ہے۔ اور اس کے لیے آپ کے کوئی نہیں کہ آپ باوضو ہیں، نہیں ہے، کون سا ٹائم ہے، کون سا نہیں، ابھی سے آپ پریکٹس شروع کریں۔ کیوں؟ رمضان آ رہا ہے، اس کے ادب احترام کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اب اس رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہی، کیا ہم عید سے پہلے کیسے تیاری کرتے ہیں عید کی؟ نئے کپڑے، نئے جوتے بنا کر رکھتے ہیں کہ ہم عید سے پہلے پہن لیتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے ہم باقاعدہ عید والے دن اٹھتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اور عید ملتے ہیں اور پہن کے نئے کپڑے، اور پھر عید کا دن گزارتے ہیں۔ تو خود سوچئے، یہ شعبان ہمیں رمضان سے ملنے کا طریقہ سکھاتا ہے، رمضان کے فوائد اٹھانے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے میرے پیارے ویورز۔ آپ لوگ آگے آنے والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکے اس آخری عشرے کا، شعبان المعظم کے۔ اور مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں میرے بچوں کو، میرے اہل و عیال کو یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں و پریشانی اس ماہ مبارک کے صدقے دور فرمائے، آسانیاں فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔